اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو آج کا وظیفہ ہے، جس شخص کو آپ نے قابو کرنا ہے اور وہ قابو نہ آتا ہو، آپ کی بات نہ مانتا ہو، آپ کی بات سنتا نہ ہو، آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ یہ بندہ میرے تابع نہیں ہے، میری بات نہیں سنتا، تو ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ مٹھی پر پڑھ کے اس مٹھی کو بند کر لیں، جو ہی وہ بندہ سامنے آئے کسی بھی بہانے سے آپ نے مٹھی کو کھول دینا ہے، وہ انسان ایسے تابع داری کرے گا، ایسی باتیں مانے گا جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اپنی مٹھی کو اس بندے کے سامنے کھول دینا ہے۔ وہ بندہ جو کبھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، آپ کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے عجیب سی نفرت کرتا تھا، یکدم اس کے دماغ پر اثر ہوگا، اس کے وجود پر اثر ہوگا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہوا صرف اللہ کی کلام کی وجہ سے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، آپ نے تصور میں کیسے کرنا ہے، تصور میں آپ نے اس وظیفے کو کیسے پرفارم کرنا ہے، وہ تمام تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے۔ یہ جو عمل ہے، یہ دوسرے انسان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ خاص کر میری وہ بہنیں جو سسرال میں تنگ ہیں، سسرال والے اس کی عزت نہیں کرتے، شوہر اس کی عزت نہیں کرتا۔ اسی طرح کچھ شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے تنگ ہوتے ہیں، بیویاں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتی، ان کی بات نہیں مانتی، روٹ کر میکوں میں چلی گئی ہیں۔ کوئی بندہ صلح کروا دیتا ہے تو وقتی طور پہ تو وہ مان جاتی ہیں، لیکن بعد میں پھر وہی پرابلم آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پہ آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی نہیں مان رہی، لڑکا نہیں مان رہا، یا کوئی ایسا فرد ہے وہ نہیں مان رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد یہ محبت کا عمل ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں، چاہے جاب میں کر لیں، چاہے شوہر کے لیے کر لیں، کہیں پہ بھی کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے، اس طریقہ کار کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو پرفارم کریں، اللہ پاک کرم کرے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے ہر نام کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اللہ کے ایک اسم کا وظیفہ کرتا ہے اور وہ ایک مخصوص طریقے کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس ہاتھ کے اندر، اس کے وجود کے اندر اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ انسان جو چاہتا ہے اللہ وہی کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ کی اس انسان سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو وظیفے ہوتے ہیں، یہ جو چلے ہوتے ہیں، یہ اسی چیز کا نام ہے۔ ویسے تو آپ اللہ کا ذکر ہے جتنا مرضی کرتے رہیں، کھلا تعداد میں کرتے رہیں، لیکن جو وظیفے ہوتے ہیں، جو چلے ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے، تو اسی چیز کا نام ہے۔ انسان کو ایک تو صدق دل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کامل یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ بغیر محنت کیے دنیا کا کوئی کام جو ہے وہ انسان کا وہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کوئی بھی آپ دنیاوی کام کرتے ہیں تو اس میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ یوں مد نظر رکھ لیں۔ یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی لوگوں کی محنت ہوتی ہے، جو اللہ والے ہیں ان کی محنت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کے گھر سے رشتہ لینا ہے، اگر آپ نے کوئی بات منوانی ہے، کوئی بات نہیں مان رہا، کوئی نوکری لینی ہے، لوگوں کے تو کام کرتا ہے، آپ کا کام کرنا پسند نہیں کرتا، تو کوئی ایسا گھرانہ ہے جس کے اندر رشتے ہیں لیکن آپ کی بات مانی نہیں جاتی، تو آپ نے اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ ذرا سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 3 ٹائم کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ جب سورج کی کرنیں نکل رہی ہوں، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اس وقت آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ جب سورج پورا نکل جائے اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یا اس سے پہلے کرنا ہے۔ دوسرا، جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔
اور جب سورج بالکل درمیان میں ہو، زوال کا وقت ہو، اس ٹائم پہ آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ یعنی کہ یہ 3 وقت کے علاوہ آپ جب مرضی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے 2 پارٹ ہیں۔ ایک پارٹ تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کر لینا ہے، ایک دفعہ ہی کرنا ہے، بیٹھ کر کرنا ہے اور اس وظیفے کے آپ نے عامل بن جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اس وظیفے کا آپ نے اثرات لینے ہیں تو اس کا بھی میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کو، اس سے فائدہ حاصل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی آپ نے پڑھ لینی ہے، تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مٹھی جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، چاہے دائیں ہاتھ کی مٹھی رکھ لیں، بائیں ہاتھ کی رکھ لیں، دائیں ہاتھ کی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کو کھول کر آپ نے جو اوپر والا اس کا حصہ ہے، تلی ہے، اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور 3 بار درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک اسم ہے یا رافع، یا رافع، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے یا رافع آپ نے 1001 مرتبہ، آپ نے 1001 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کاؤنٹنگ کا بڑا دھیان رکھنا ہے، آپ نے تسبیح وہ لینی ہے جس پہ آپ آسانی سے اس کو کاؤنٹ کر سکیں، 1001 سے نہ کم ہو نہ 1001 سے زیادہ ہو۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ شور میں آپ نے عمل نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے جب سب سو رہے ہوں یا آپ اکیلے ہوں اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 1001 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ کے دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی ہتھیلی کے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ بس آپ کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اگر آپ اس وقت اس کی پاور بہت زیادہ ہوگی، آپ اس وقت بھی اس مٹھی کو بند کر لیں اور اپنے دل کے اندر یہ تصور رکھیں، دل کے اندر یہ پڑھتے رہیں یا رافع یا رافع یا رافع۔ مٹھی آپ کی بند ہوگی، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو دل کے اندر ہی پڑھتے پڑھتے اگر وہ بندہ آپ کے قریب ہے جس سے آپ نے وہ بات منوانی ہے، چاہے آپ کا شوہر ہے، چاہے آپ کی بیوی ہے، یا جس بندے سے آپ نے نوکری لینی ہے، جس بندے سے کوئی رشتہ لینا ہے، کوئی ایسا بندہ ہے وہ مان نہیں رہا، اس کے سامنے چلے جائیں اور بس مٹھی کو کھول کے آپ نے ہتھیلی اس کی طرف کر دینی ہے۔ بس جو ہی ہتھیلی کھلے گی اس کے اوپر وہ آپ کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا کارآمد وظیفہ ہے، اتنا کارآمد ہے، وہ خود بخود آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو آپ کا مقصد کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی بھی قسم کے اپنے الفاظ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے، وہ خود آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو آپ کے دل میں بات ہے وہی بات وہ کرنا شروع کر دے گا۔ جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ خود پوچھنا شروع کر دے گا۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ ایک دفعہ اس کے عامل بن گئے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، بہت دور ہے۔ آپ ذہن میں اس کا تصور رکھیں، اس بندے کی شبیہ اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور دل ہی دل میں، تصور میں اس بندے کے اوپر پھونک مار دیں۔ صرف تصور میں پھونک مارنی ہے اور دل ہی دل میں یا رافعوں کا ورد کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک سے بعد میں گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایسا کارگر ہوگا کہ اسی وقت انشاءاللہ اس بندے کی کال آ جائے گی آپ کو، وہ بندہ آپ کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے، اگر وہ بندہ پاس نہیں ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 11 مرتبہ یا رافع پڑھ کے تصور میں پھونک مارتے رہنا ہے۔ 5 دفعہ روزانہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کی پاور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ آپ کے اوپر محبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جس سے بھی کوئی بات منوانی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مہربانی کرنی ہے، کسی نیک حاجت کے لیے، جائز حاجت کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز کسی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے، اس کے نقصان کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اس عمل کو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر لازمی کرنا ہے۔ ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے اپنا نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دینا ہے اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھنا ہے۔
تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل سکے، اور دوسرا جو درود شریف کی اسپیشل دعا ہے اس میں بھی آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔